بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا 6 عالمی طاقتیں مل کر عمران خان صاحب کو سزا سے بچا سکتی ہیں؟ یورپی سفیروں کی تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ملاقات کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا آرمی چیف 6 سپر پاورز کے سامنے عمران خان کو فکس کرنے کے چکروں میں ان ریاستوں سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ اور کیا اوورسیز پاکستانیوں کی عمران خان کی رہائی کے لیے چلائی گئی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہونے جاری ہے؟ آج ان 4 بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر تحریک انصاف کی قیادت کو ناشتے کی میز پر مدعو کیا گیا۔ اس ناشتے کی ملاقات کا جو سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں نہ صرف آسٹریلوی ہائی کمشنر موجود تھے جو کہ میزبان تھے، اس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی یونین اور انڈونیشیا کے سفیر باقاعدہ طور پر اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کا وینیو یعنی مقام جہاں پر یہ ملاقات ہوئی، ملاقات میں شریک ہونے والے افراد اور اس سے بڑھ کر جو ملاقات کا مقصد اور موضوع ذرائع سے میڈیا کی زینت بنا، وہ عمران خان صاحب اور ان پر چلنے والے مقدمات اور تحریک انصاف کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن پر ایک مکمل بریفنگ وہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے دی گئی ہے۔ اب یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک ہی میز پر ایک ہی چھت کے نیچے 6 مختلف ممالک سپر پاورز جو کہ عام ملک نہیں ہے، کوئی شودر ملک نہیں ہے، کوئی اچھوت ملک نہیں ہے، وہ برہمن ہیں اس دنیا کے، وہ سپر پاورز ہیں، وہ اکنامک پاورز ہیں، وہ سیکیورٹی پاورز ہیں، وہ سننے کا موقع دے رہی ہیں، بات کرنے کا موقع دے رہی ہیں تحریک انصاف کی قیادت کو۔ اور ان کا کنسرن کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ وہ عمران خان صاحب جن کو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، تحریک انصاف کو ڈمپ کیا جا چکا ہے، لوگوں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے تحریک انصاف کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا چکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکن وہ جیلوں کے اندر قید ہیں۔ اب اس سینیریو کے اندر کہ جب ریاست پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے، تحریک انصاف نہ میدان میں ہوگی اور نہ بیلٹ پیپر پر ہوگی بلکہ جیل کے اندر ہوگی، اس تحریک انصاف کو دنیا کی سپر پاورز ریکگنائز کر رہے ہیں، ایک سیاسی حقیقت کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ ملاقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر ایک بہت زوردار چپیڑ ہے۔ اور اس ملاقات کا جو اصل امپیکٹ ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے بہت خطرناک ہے۔ روایتی طور پر شریف خاندان جب جیل میں گیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی ضمانت کے لیے، ان کے این آر او کے لیے عرب ممالک سامنے آئے، کبھی سعودی شاہی خاندان آیا، کبھی قطری خط نکل کر آیا، کبھی سعد حریری، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے آ کے شریف خاندان کی گارنٹیز دیں اور ایگریمنٹ ہوئے ریاست کے ساتھ، اور وہ شریف خاندان کو 10 سال کے لیے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے شریف خاندان کی خواہش کے مطابق۔ مگر عمران خان صاحب کے سینیریو میں آج جو ملک ایکٹیو ہو رہے ہیں وہ یورپی ملک ہیں، وہ چٹی چمڑی والے ملک ہیں، اور وہ سپر پاورز ہیں، وہ عام آرڈنری لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ایک سیاسی حقیقت کے طور پر، سٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی جب ڈیل ہو رہی تھی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ سے پہلے، تو باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف کی ایک نمائندہ خاتون، انہوں نے عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات کی اور ان سے ایک رضامندی چاہی، ایک ایسا شخص جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے
جس کے اوپر 200 مقدمات ہیں، لیکن آئی ایم ایف بھی اس کی رضامندی کو اہمیت دیتا ہے، تحریک انصاف کو امپورٹنس دے رہا ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچانک یہ دنیا کیوں بدل رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں؟ اب جب تحریک انصاف کا آپ جھنڈا اگر لہرائیں تو آپ کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، آپ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے اگر آپ عمران خان صاحب کے حق میں لب کشائی کریں، آپ پہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ چل سکتا ہے، آپ کو جنا ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے چکروں میں آپ کو 100 طریقوں سے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یورپی ملک اس پابندی کو توڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو عمران خان کی جو میڈیا اسٹریٹجی تھی اس کو ایک داد دینی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر پیمرا کے تھرو میڈیا مالکان کے بازو اور کان مروڑ کے پاکستان کے اندر ایک بلیک آؤٹ کیا گیا۔ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ اس کی تقریر نشر نہیں کر سکتے، آپ اس کی پریس کانفرنس نہیں دکھا سکتے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر لیں گے۔ لیکن جیل میں جانے سے پہلے عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا، اور اس میں بی بی سی کو انٹرویو دیے، سی این این کو انٹرویو دیے، اسکائی کو دیے، فاکس کو دیے، آر ٹی کو دیے، اور ایک انٹرنیشنل میڈیا کیمپین بلڈ کی، اور اپنا نیریٹو صحیح یا غلط وہ عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست اور ریاست کے جو طاقت کے نشے میں چور افراد ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس بوٹ ہیں، ہمارے پاس ڈنڈے ہیں، ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس ٹینک ہیں، ہمارے پاس توپیں، ہمارے پاس آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، ہمارے پاس آرمی ایکٹ کی طاقت ہے، ہم مسنگ پرسن بنانے کا آرٹ جانتے ہیں، ہم ہاتھی کو گھوڑا اور گھوڑے کو ہاتھی ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ سارے حربے ہمارے پاس ہیں۔ تو کون عمران خان کو بچا سکتا ہے ہمارے غیظ و غضب سے؟ کون ہماری طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے؟ مگر یہ لوگ یہ بھول گئے کہ عمران خان پاکستان کے اندر اپنی یہ جنگ نہیں لڑ رہا، عمران خان نے یہ جنگ بلڈ کی ہے یورپی یونین کے اندر، امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانی، برطانیہ کے اندر اوورسیز پاکستانی، کینیڈا کے اندر اوورسیز پاکستانی۔ اب یہ جو ہائی کمشنرز ہیں یہ کیوں مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی بات سنیں، یہ انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات کا نوٹس لیں، اور عمران خان صاحب کو جو لائف تھریٹس موجود ہیں جیل کے اندر اس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس کو ایڈریس کریں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ملکوں میں جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی تھے، جو اب 1,28,00,000 اوورسیز پاکستانی کی تعداد بن چکی ہے، یہ بنیادی طور پر جب یہ ان کے سڑکوں پر نکلتے ہیں، اپنے الیکٹڈ نمائندوں کو خطوط لکھتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو گورنمنٹس کے اوپر پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ ہر گورنمنٹ کاکڑ نہیں ہوتی، ہر گورنمنٹ شہباز رجیم نہیں ہوتی، ہر گورنمنٹ میں بوٹ پالیسی ہر ملک میں نہیں ہوتے، یہ ہمارے ہاں اس قسم کی ٹریڈیشنز اور روایات قائم کی جاتی۔ تو بنیادی طور پر جب اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر سکسیسفل بلڈ ہوا ہے تو اس کا ایک ریاکشن اور ایک رسپانس ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ اب ملاقات کا وینیو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عمومی طور پر سفیر ملاقات کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے گھر جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں۔ کبھی برطانوی ہائی کمشنر آپ کو ملاقات کرتا ہوا دکھائی دے گا، کبھی امریکی سفیر ملتا ہوا کسی سے دکھائی دے گا، اور یہ ملاقات زیادہ تر بائی اینڈ لارج یہ انہی کی رہائش گاہوں پر، انہی کے دفاتر کے اندر ہوتی ہے، یعنی پولیٹیشنز کے۔ مگر اس مرتبہ جو حیران کن بات تھی کہ 6 ملک، 6 سفیر ایک چھت کے نیچے اور ایک سفیر کے گھر پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ ابھی تک اگرچہ اس خبر کی باقاعدہ طور پر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی، بعض لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور بعض لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے، آپ اس کو طاقت کے ذریعے کچل نہیں سکتے۔ بٹ آپ اس بات کو بھی غور سے انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جب کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بنے
تو ان کی حلف برداری کی تقریب کے لیے 70 سے زائد سفیروں کو دعوت نامے بھیجے گئے. ان دعوت ناموں میں سے کوئی ایک قابل ذکر سفیر کسی ملک کا پاکستان نہیں آیا. اور پاکستان کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر کی حلف برداری کی تقریب میں اس نے شرکت نہیں کی. یہ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ جو سب سے بڑا سپر پاور کا علم بردار ہے، کینیڈا، برطانیہ، یورپی یونین، آسٹریلیا، انڈونیشیا، اور یہ سب پاورفل ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، یہ شاہ محمود قریشی سے میٹنگز کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو بٹ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ جو ملاقات ہے، اگر یہ 6 ملک کوئی مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے آرمی چیف کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اور اگر یہ کوئی اکنامک سینکشنز لگاتے ہیں انسانی حقوق کو بنیاد بنا کر، جو ہمارا جی ایس ٹی پلس سٹیٹس ہے اس کو اوپر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی پاکستان کو آئی ایم ایف سے ڈیل میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، چاہے انتخابات کو جواز بنا لیا جائے، انسانی حقوق کو جواز بنا لیا جائے، فیئر ٹرائل کو بنیاد بنا لیا جائے، تو اکنامک سینکشنز، سیکیورٹی سینکشنز، اور جو پاکستان کو آئی ایم ایف کا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، اگر یہ 3-4 چیزیں آگے پیچھے ہو گئیں تو یہ بوٹ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بندوقیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی. ان کی گولیاں خریدنے کے بھی ٹینکوں کے اندر پیسے نہیں ہوں گے. تو بٹ سٹل سمبولیکلی یہ ملاقات اہم ہے. لیکن آپ پاکستان کے سفارت خانے کو چیک کریں کہ وہ برطانیہ کے اندر نواز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل، ایک مفرور مجرم اشتہاری شخص سے، اور حسین نواز کے دفتر کے اندر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ان ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ایک ایکسپریس اخبار کے بیک پیج کے اوپر پبلش ہوئی ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 77 غیر ملکی مجرم ہیں جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ پنجاب کی مختلف جیلوں کے اندر قید ہیں، مگر کوئی سفارت خانہ ان کو لینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ جو یورپی سفیر ہیں، ان کو عمران خان صاحب کی جیل تو بہت تنگ کر رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور اس کا کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو اور عمران خان کی میڈیا کیمپین کو یقیناً جاتا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ایک زندگی دی ہے، ایک ریالٹی کے طور پر اسٹیبلش کی ہے. بٹ ان سفیروں کو ذرا ان جیلوں کا بھی رخ کرنا چاہیے اور اپنے ان تحفوں کو بھی قبول کرنا چاہیے جو پاکستان کی جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. ان کے بھی کوئی انسانی حقوق ہیں، ان کو بھی کوئی سپورٹ اور کوئی شیلٹر ملنا چاہیے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو 6 عالمی طاقتیں ہیں، یہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو نہ صرف سزا سے بچا سکتی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کا دفاع بھی کر سکتی ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ یہ الیکشن کے فیئر ہونے کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں اور گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے. وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں جو مریم نواز چاہتی ہے یا جو جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں یا الیکشن کمشنر چاہتا ہے یا بلاول چاہتا ہے، بلکہ وہ جس کے اندر تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو ریکگنائز بھی کیا جائے اور اس کو اکنالج بھی کیا جائے. اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادوں کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.